عمران خان کی جان پہ حملہ، پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہے، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہے، پاکستان کی خانہ جنگی کی سازش ہے۔ یہ عمران خان کی جان لینے کا ایک منظم منصوبہ ہے۔ عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور رانا ثناءاللہ جیسا اجرتی قاتل اور ذہنی مریض جس کا بار بار یہ ذکر کر رہا ہے، جس کا یہ بار بار ذکر کر رہا تھا کہ ہم کچل دیں گے، 25 تاریخ کو یہ چلے گئے، یہ سازش کے تحت مسلط کیے گئے بہکاری ساری دنیا میں ناکام ہو گئے، ان کو کوئی خیرات نہیں ملی۔ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی وزیر آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ میں عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی، خان صاحب سمیت کئی افراد زخمی ہیں، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ عمران دوستوں، ان لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دراصل دوستوں یہ گھٹنا تب ہوئی جب پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان ایک مثال کا جن سموہ کو آندولن کے لیے پریرت کر رہے تھے، تبھی اچانک جن سموہ کے اندر ایک شخص بندوق لے کر آتا ہے اور وہ عمران خان کو مارنے کے لیے گولیوں کی بوچھاریں ان پر کر دیتا ہے، جس وجہ سے عمران خان کے پیروں میں 3 گولیاں لگ جاتی ہے اور انہیں اسپتال میں بھرتی ہونا پڑ جاتا ہے، جس کے بعد پورے پاکستانی میڈیا چینلوں پر بوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں ان پاکستانی لوگوں کی کیا رائے ہے اس گھٹنا پر۔ عمران خان کو لاہور منتقل کیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق عمران خان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے۔ مبینہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جس نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اس کا نشانہ عمران خان ہی تھے۔ مبینہ حملہ آور کیا کہتا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دیا، مارنے کی کوشش کی، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں۔ یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا۔ اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ اچانک فیصلہ کیا، دن سے، صبح سے، جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سازش یہ سوچی، جس سے لاہور سے چلا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ نہیں، تمہارے پیچھے کون ہے جس نے یہ مسئلہ؟ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں الحمدللہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا۔ جب تم گھر سے آئے ہو تو کون تھا تمہارے ساتھ؟ اکیلا تھا۔ صاحب ابھی یہ جو ایک مبینہ ملزم پکڑا گیا ہے، اس کے اعترافی بیان تک ہم رہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں۔ اس نے اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک جانب اذانیں ہوتی تھی اور دوسری جانب کنٹینر کے اوپر سے میوزک کی آواز آتی تھی، تو اس کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا، اس کے ضمیر کو یہ اچھا نہیں لگا۔ یہ میں ورڈ ٹو ورڈ اس کا بیان آپ کو بتا رہی ہوں جو اس نے کہا ہے۔ دیکھیں، اتنے بھی کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں ایک بات آ جائے اور وہ گن لے کر کے آ جائے اور اتنے کراؤڈ میں پورا ہو جائے اور وہ سیدھا اس پہ اٹیک کرنے کے بجائے سیدھا خان صاحب پہ کر لے۔ اور یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تو پولیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ تو یہی کہہ رہا نا کہ میرا نشانہ عمران خان ہی تھے، میں انہی پر حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ یہی کہہ رہا ہے۔ وہ بالکل اس نے کہا کہ میں نے اس پہ حملہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک بندے کا نہیں ہو سکتا۔ گن کہاں سے آ گیا، کون اس کو وہاں تک لے گیا، کیسے اس طرف پہنچ گیا، اس کو کیسے نہیں روکا جا سکا، سیکیورٹی کے کیا حالات ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہر صورت ملنے چاہیے، اور یہی توقع کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ اسی کا سو موٹو لے کر کے کرے کہ کیا اس میں کوئی وہ عناصر تو شامل نہیں ہے جس کے خلاف خدشے کا اظہار کیا گیا تھا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ وفاقی حکومت کے پاس اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں؟ وزیر اعظم نے بھی اب چونکہ واقعے کی مذمت کی ہے، انہوں نے تعاون کا یقین بھی دلایا ہے، وزیر داخلہ کو پنجاب حکومت سے رابطے کی بھی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ابھی تک جو کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو جے آئی ٹی بنانے کے لیے کہا ہے، یہ جے آئی ٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ہنگامی طور پر بننے جا رہی ہے، اس کے اوپر کتنی جلدی کام شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ انتہائی اندوناک اور افسوسناک واقعہ ہے، اور سیاست میں جو تشدد کا کلچر ہے اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اس کو رکنا چاہیے، نہ کہ اس قسم کے افسوسناک واقعے ہوئے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں سیاسی جو ہے مطلب ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کافی نقصانات اٹھا چکی ہیں۔ مسٹر گوہر صاحب، رپورٹر سے بھی ساری معلومات حاصل کر لی ہیں، اب یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر بیشتر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب جس طرح سے مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا ٹویٹ کیا تھا، وزیر آباد جگہ بھی انہوں نے مینشن کی تھی۔
تو خان صاحب کو جب پنجاب حکومت جو کہ ان کی ٹیریٹری ہے وہاں پر یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ یہاں سے لانگ مارچ لے کر گزرے, ہم یہاں پر آپ کو سیکیورٹی دیں گے, اب یہ سیکیورٹی لیپس, اس کی ایک تو ذمہ داری کس کے اوپر بنتی ہے, دوسرا خان صاحب کو اس قسم کی سیکیورٹی دینی تھی, اس کی یقین دہانی کروائی گئی تھی. کاشف صاحب, ایک تو مجھے جو فوراً آدھے پونے گھنٹے کے اندر جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, انتہائی ارسپانسبل یہ ہے, جس نے بھی یہ ایک تو ریکارڈ کی ہے. چلے اگر آپ نے ریکارڈ بھی کر لی اپنے انیشل اس کے لیے ریکارڈ کے لیے, پھر اس کو ریلیز کرنا, اس کو میڈیا تک پہنچانا اینڈ میکنگ شور کہ یہ اگلے 15 منٹ کے اندر وائرل ہو جائے. پھر اس کے کانٹینٹ پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا, پہلے تو میں اس ویڈیو کے ریلیز کرنے میں اور اس کو پھیلانے کے انٹینٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں. کانٹینٹ علیحدہ سے کنٹروورشل ہے اس میں جو ہے. دیکھیے پچھلے 2-3 گھنٹے میں بہت سی ایسی چیزیں جو کویسچنیبل ہیں, جس کے اوپر جو ظاہر ہے اسی سے شروع کر لیں. یعنی اتنی جلدی ایک ریکارڈ کیا گیا ویڈیو پیغام, وہ ویڈیو پیغام میں اس شخص نے 3 مختلف باتیں کی. کیوں مارا؟ وہ گمراہ کر رہا تھا. دوسرا, میوزک لگا ہوا تھا جب اذان ہو رہی تھی. تیسرا, یہ تو جب لاہور سے نکلی تھی میں نے اسی ٹائم فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. ابھی ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے کہ حملہ آور پکڑا گیا ہے, اس نے وجوہات بھی بتا دی ہیں مریم اورنگزیب. یعنی انہوں نے اس کو بائی بھی کر لیا ہے. یہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب یہ ایک آئسولیشن میں ایک ایکٹ ہے. ایک شخص کسی بھی وجہ سے, سیاسی وجوہات ہوں, مذہبی جنونی ہو, کچھ یہ بھی آہستہ آہستہ آئے گا, آپ کو بہت سی انفارمیشن فیڈ کی جائے گی, اور یہ کسی نہ کسی طرح یا تو دماغی توازن درست نہیں ہے, مذہب کا کوئی اس کا لنکیج بنے گا, کوئی نہ کوئی لنک بھی بنایا جائے گا, اور ساروں کو یہ کہا جائے گا جی یہ ایک آئسولیشن کا کیس ہے. ایک شخص نے پستول نکالا اور فائرنگ شروع کر دی. سو ایک تو بنیادی طور پہ جو شوٹر ہے, اگر آپ ویڈیو ایویڈنس دیکھیں جو ہوا واقعہ, پہلے ایک برسٹ ہوتا اور اس کی کچھ 5-7-8 سیکنڈ گزرنے کے بعد ایک گولی اور چلتی ہے. سما کی سکرین پر میں نے دیکھا, انہوں نے کہا 3 حملہ آور تھے, پولیس ذرائع کو کر کے کیا, 2 دکان کی چھت پہ تھے, ایک یہ شخص تھا, ایک پکڑا گیا, 2 کی تلاش جاری ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی ایسا ممکن ہے جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا اگر آپ کو یاد ہو, جو ان کی شہادت ہوئی تھی, پہلے ایک بم دھماکہ ہوا تھا, ایک سوسائڈ بامبر تھا, اور اس کے بعد ایک شوٹر تھا جس نے گولیاں چلائی تھی, جس کی فوٹیج بعد میں آئی تھی. یہاں پر بھی ممکن ہے کہ 1 سے زائد ہوں, لیکن تحقیقات کیے بغیر باہر کے ملک میں کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی جب تک تحقیقات نہ ہو جائے. ہاں, اور اس کو انفارمیشن منسٹر آ کے اس کو انڈورس کر دے. یہ مجھے ویسے پچھلے 2-3 دنوں سے کاشف صاحب یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ ارشد صاحب کے کیس کے اندر بھی بائی دا وے یہی ہوا ہے. نو انویسٹیگیشن, نو JIT, نو جوڈیشل کمیشن رپورٹ, نو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن رپورٹ. حکومت نے آ کے وہ جو پوری جو چارج شیٹ ہے وہ ایسے لگائی جیسے کوئی بہت ہی ہائی پروفائل ایک فائنڈنگ ہے, اور وہ پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں. ایک کلر نے کہا, الیجڈ کلر نے, کہ بھئی میں نے مارنے کی کوشش کی. انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آ کے وہی منوال ریپیٹ کر دیا. یہ کس پہلا جملہ دیکھیں, وہ مان گیا ہے, اس نے مان لیا کہ کیا ہو گیا. آپ نے ارشد کی واقعے کی بات کی, پہلے دن سے کیا ساریاں شروع ہو گئی. رانا ثناء اللہ کا بیان گولڈ سمگلنگ دیکھیں, دوسرے کا بیان او جی یہ تو فارم ہاؤس کس کا تھا, یہ تو فلانے کے ساتھ ملا ہوا تھا. اس وقت کیا سرائی کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی بھی جھجک نہیں. آج آپ پوری پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان کیا سرائیاں مت کریں, جو کہ ہونا بھی ایسے چاہیے, لیکن یہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ کی مرضی کے کیس کے مطابق آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا سرائی ہونی چاہیے یا نہیں. کسی کیس پر کیا سرائی نہیں ہونی چاہیے, جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. دوسرا, میں اس لڑکے کی حالت دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس پستول ہے تو کیا لائسنس ہے؟ مشکل لگتا ہے. اس کے پاس پستول ہے کیوں؟ یہ ڈزنٹ لک دا ٹائپ جو کہ اس قسم کا ہوگا کہ جب اس کے پاس پستول ہوگا. ظاہر ہے یہ تو اب آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس کے گھر والوں سے کہ کیا اس کے پاس پستول تھا, کیا اس کے نام پہ کوئی لائسنس تھا. اگر اس کے پاس پستول تھا تو یہ کس وقت گھر سے کیوں لے کر پستول نکلا, جو کہ ان لائکلی لگتا ہے اس کی حالت دیکھ کر. لیکن بہت سے یہ سوال ہیں جو انویسٹیگیٹ ہوں گے تو اس کا جواب پتہ چلے گا.